السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ جاری اور آیت نمبر 192 تک ہم نے مطالعہ مکمل کیا ہے۔ ایمان عقلی کا بیان آیا۔ کائنات میں غور و فکر کریں گے، بندہ پہنچے گا کوئی ہے جس کو آپ اور ہم اللہ کہتے ہیں، اس نے اس کائنات کو بنایا۔ کائنات کے ڈیزائن کو دیکھیں گے، پرفیکشن نظر آئے گی، مقصدیت نظر آئے گی۔ تو ہمیں بھی پیدا کیا گیا مقصد کے ساتھ، وہ ہے آخرت، اس کی تیاری۔ تو یہ کائنات بے مقصد نہیں۔ توحید اور آخرت کا یہ درس ہماری فطرت میں بلٹ ان ہے، اس کو ہم ایمان عقلی کہتے ہیں۔ یہی انداز سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم توحید، مالک یوم الدین آخرت۔ لیکن پھر ایمان سمعی کی بات آئے گی، پیغمبر کی دعوت سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اب ایمان سمعی کا بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 193 193 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف پکارتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ یہ ہے سن کر ملنے والا ایمان۔ ایمان عقلی، فطرت میں توحید کا اور آخرت کا تعارف موجود، تفصیل عقل نہیں بتاتی۔ بندہ گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے پر مجبور ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ رسالت کا تصور وہاں بھی سورہ فاتحہ میں مل جاتا ہے، اور یہاں سن کر، پیغمبر کی دعوت کو سن کر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو ایمان عقلی، ایمان سمعی دونوں مل جائیں، یہ شعوری سطح کا ایمان بندے کو مل جاتا ہے، کانشیس لیول پر ایمان بندے کو ملتا ہے۔ جب یہ ایمان دل میں ہوتا ہے تو عمل میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ بات اگلی آیت میں ابھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ 195 میں انشاءاللہ۔ تو یہ ایمان عقلی اور سمعی کا کمبینیشن۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف پکارتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئیں۔ بڑی پیاری دعائیں آ رہی ہیں۔ البقرہ کے آخر میں بھی دعائیں تھیں، آل عمران کے آخر میں بھی دعائیں آ رہی ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ہمیں بخش دے ہمارے گناہ اور ہم سے ہماری برائیوں کو مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات عطا فرما۔ بڑی پیاری دعائیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ عطا فرما جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ فرمایا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ سب سے بڑی رسوائی اور ذلت قیامت کے دن ہے۔ اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تو وعدہ پورا فرمائے گا، اللہ کے وعدے میں کوئی شک نہیں۔ ہم ناہنجار ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، اور تو وہ وعدہ جو تو نے پیغمبروں کے ذریعے فرمایا ہمیں عطا فرما دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ دعائیں ہو گئیں۔ اب دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ قبولیت کا اعلان فرما رہا ہے، اور ایمان کا ذکر آ گیا۔ ایمان عقلی، ایمان سمعی، شعوری، حقیقی، پکا ایمان دل والا۔ تو اب عمل میں کیا کچھ نظر آئے گا، ایمان کے ثمرات اور ایمان کے نتائج عمل میں کیا ہوں گے، عمل کا بھی انقلابی بیان آگے آ رہا ہے۔ فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، تم میں سے خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو۔ یہ میدان ہے جو کھلا ہوا ہے۔ باقی عورت کو اللہ نے مرد کے تابع رکھا دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ یہ بات سورہ نساء آیت 34 میں آ جائے گی انشاءاللہ بعد میں۔ لیکن جہاں میدان کھلا ہے وہ نیکی کا، تقوی کا، خیر کا، اللہ کو راضی کرنے کا، آخرت کی تیاری کا۔ یہ میدان مرد عورت دونوں کے لیے کھلا۔ محنت کرو اور اللہ کو پاؤ۔ عین ممکن ہے کوئی عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہو، زیادہ محنت کرنے والی ہو، اور وہ بلند درجہ مرد کے مقابلے میں حاصل کر لے۔ فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی محنت کرنے والے، عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، تم میں سے خواہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو۔ اب بتایا جا رہا ہے سچا پکا ایمان دل میں ہو تو عمل میں کیا نظر آئے گا۔ فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ کبھی گھر بار کو چھوڑنے کی انتہائی ہجرت بھی ہوتی ہے، اور ایک حدیث مبارک کے مطابق گناہوں کو چھوڑنا یہ افضل ہجرت ہے۔ سبحان اللہ۔
فالذین ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم اور جنہیں ان کے گھروں سے اللہ کی خاطر نکال دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہجرت کی انتہا کا بیان۔ تو ہجرت یہ بھی ہے کہ گناہوں سے علیحدہ ہونا، اور ہجرت کی انتہا گھر بار کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑا جائے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور جنہیں ستایا گیا میری راہ میں، وَقَاتَلُوا اور جنہوں نے جنگ کی، وَقُتِلُوا اور جو قتل یعنی شہید کیے گئے۔ ہجرت اور جہاد کا ذکر آ گیا، اللہ اکبر، قتال کا ذکر آ گیا۔ یہ انقلابی تصور اعمال کے تقاضوں کا جو اللہ ایمان والوں سے تقاضا کرتا اور اس مقام پر بیان فرما رہا ہے۔ اب یہ جو کریں گے، سب کچھ لٹانے کو، سب کچھ قربان کرنے کو تیار، ان کے لیے کیسے کیسے اعلان ہے، بڑا تاکید کا اسلوب عربی اسلوب میں ہے۔ لو کفرن عنہم سیئاتہم، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور ان کی برائیوں کو مٹا دوں گا، ولادخلنہم جنات اور انہیں ضرور باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ثوابا من عند اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے، عطا ہے، بدلہ ہے، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت عمدہ ثواب ہے، بہت عمدہ بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے مخاطب، اے سننے والے، اے مخاطب، شہروں میں کافروں کا چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، متاع قلیل یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور وہ بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ استغفر اللہ، کوئی آرام ملے گا بھی تو عذاب کا ہی آرام ملے گا جہنم والوں کو، یہ سخت بات اس مقام پر بتا دی گئی۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کفار کی چلت پھرت ہے، کفار کی ظاہری ترقیاں ہیں، چمک دمک ہے، اس سے متاثر نہ ہو جانا۔ اگر کفر کے ساتھ یہ سب کچھ ہے، یہ وبال جان ہوگا، یہ تھوڑا سا فائدہ دنیا کا، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بھی غور کر لیں، کافروں کو دیکھ کر، ان کی ترقیوں کو دیکھ کر کچھ زیادہ ہی ہم اٹریکشن محسوس کرتے ہیں اور بچھ جاتے ہیں اور انہی کو اعلیٰ سمجھتے۔ استغفر اللہ۔ اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا لیونگ اسٹینڈرڈ کیا تھا، سورہ حجرات میں ذکر کریں گے، حجروں کا جب ذکر آئے گا 26 پارے میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ظاہری چمک دمک سے جو ہے وہ تاثر نہیں لینا چاہیے۔ ہاں فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کیے رکھا جنہوں نے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ یہ مہمانی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے نیک لوگوں کا ذکر جو نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لائے، فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس پر، اے ایمان والو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ان کی طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، لا يشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اللہ تعالیٰ کی آیات کے عوض تھوڑی قیمت مول نہیں لیتے۔ یہ سچے ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اہل کتاب کے وہ نیک لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے کہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہم جانتے ہیں۔ اور اس صورت کے آغاز میں بھی اہل کتاب کا تذکرہ بالخصوص نصارہ کا، آخر میں بھی ذکر آ رہا ہے۔ جہاں عاجزی ہوگی، دنیا پرستی نہیں ہوگی، بندہ آگے بڑھ کر حق قبول کر لے گا۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ اور مقامات پر ہم پڑھیں گے، قرآن پاک اور احادیث میں ذکر آتا ہے جو اہل کتاب میں سے نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یہودی تھا، نصرانی تھا، اب نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، دوہرا اجر ملے گا، پچھلے رسول پر ایمان لانے کا اور اب آخری رسول علیہ السلام پر بھی ایمان لانے کا۔ ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ آخری آیت ہے اور سورت کے تقاضوں کا خلاصہ، سورت کے تقاضوں کا خلاصہ اس آیت میں آ رہا ہے، 4 ہدایات۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا اے ایمان والو صبر کرو، حق کی خاطر صبر کرنا، اطاعت کے اندر مشکلات ہیں صبر کرنا، اینڈ سو آن۔ وصابروا اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، کافر بھی تو جان دے رہے ہیں، بدر میں 70 قتل بھی تو ہوئے، مشرک یہ بھی تو جانے دے رہے ہیں، تو تم ان کے مقابلے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، یہ ہے صابروا۔ ورابطوا اور مستعد رہو، ایک اشارہ وہ درے پر خطا کا معاملہ ہو گیا، امیر کی بات نہیں مانی، ڈسپلن میں بریک آ گیا، سموتعاد میں کمی کا معاملہ آ گیا، یہ نہ ہو، آئندہ جماعت کو مضبوط رکھو، ڈسپلن کو مضبوط رکھو۔
ورابطو مستعد رہو واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس امت سے نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے اس صورت میں خطاب شروع ہوا تھا آیت نمبر 102 سے، اتقوا اللہ سے شروع ہوا، اتقوا اللہ پر ختم۔ روزے کا حاصل بھی اللہ کا تقوی، قرآن سے رہنمائی اور ہدایت کس سے ملے گی؟ ھدی للمتقین، تقوی تقوی تقوی۔ اور یاد رکھے بڑی عبادت کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ حدیث میں آیا اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ۔ ارے گناہوں سے بڑھنے کی کوشش بھی، گناہوں سے بچنے میں بھی آگے بڑھنا چاہیے، گناہوں سے اجتناب کی بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے تقوی، واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی پا سکو۔ اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور کامیاب لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا۔ اصل تو یہ دورہ ترجمہ قرآن ہے، تھوڑی سی وضاحت بھی ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی سورت کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورت کا نام ہے سورۃ النساء، عورتیں اس کا ترجمہ ہے۔ رجال مردوں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے تعلق سے ایسی رہنمائی دی ہے کہ سورت کا نام ہی النساء رکھا گیا ہے۔ اس میں کئی مقامات ہیں جہاں عورتوں کے تعلق سے رہنمائی عطا ہوئی ہے۔ عورتوں کے حوالے سے معاشرے کے کمزور طبقات مثلا یتیم، ان کے حوالے سے بھی رہنمائی، یتیم لڑکیوں کے حوالے سے بھی رہنمائی عطا ہوئی ہے۔ بعض روایات احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو سورۃ النساء کی تعلیم دیا کرو۔ سورۃ النساء کا ایک عجیب معاملہ، خاص معاملہ یہ ہے کہ اس میں 3 طبقات سے خطاب ہو رہا ہے مسلسل۔ سچے ایمان والوں سے بھی خطاب ہے، اہل کتاب سے بھی خطاب ہے، اور منافقین جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار ان سے بھی خطاب ہے۔ پچھلی 2 صورتوں میں بنی اسرائیل اور نبی علیہ السلام کی امت کے تعلق سے کلام ہمارے سامنے آیا۔ یہاں ہم دیکھیں گے سچے ایمان والوں کا بیان بھی آئے گا، اہل کتاب کا تذکرہ بھی آئے گا، اور منافقین کا تذکرہ بھی کھل کر آئے گا ہمارے سامنے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی تقریباً 43 آیات 43 ابتدائی 43 آیات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے سے، یتیموں کے حوالے سے، معاشرے کے کمزور طبقات کے حوالے سے، کچھ میراث کے احکامات کے حوالے سے، کچھ عبادات کے حوالے سے رہنمائی عطا کی ہے۔ گویا معاشرت کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات ہیں جو ابتدائی تقریباً 43 آیات میں دیگر مضامین کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گی۔ اب آئیے سورۃ النساء کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس سے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا اور انہی سے ان کی زوجہ کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور ان دونوں سے پھیلا دیے بہت سے مرد اور عورت۔ یہ آیت جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، خطبہ نکاح میں یہ آیت کریمہ بھی نبی علیہ السلام تلاوت فرماتے۔ پہلے جوڑے کا ذکر آ گیا، ہمارے اماں ابا جو اول ہیں آدم و حوا، ان کا ذکر، اور ان کے ملاپ سے پھر آگے نسل انسانی کا قافلہ۔ تو نکاح کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ اولاد کا حصول، تاکہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا رہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس کے نام پر تم آپس میں حقوق مانگتے ہو اور رحمی رشتوں کا خیال کرو۔ اللہ کا نام لے کر تو فقیر بھی مانگتا ہے تو دل نرم پڑ جاتا ہے ہمارا، ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ کا نام لے کر نکاح کیا جاتا ہے تو اللہ کے نام کی لاج رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مرد بے باکی میں آ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے اور عورت زبان دراز کرنے کے اندر آئے تو پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک معاملہ چلا جائے۔ نہیں، ڈرو اللہ سے، اس کا نام لے کر تم حقوق مانگتے ہو اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ رحمی رشتے، خونی رشتے، بلڈ ریلیشن، سکن شپ جس کی دین تعلیم دیتا ہے۔ حدیث بخاری شریف میں حدیث قدسی، رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا۔ اللہ فرماتا ہے جو جوڑے گا اسے، اللہ فرماتا ہے میں جوڑوں گا، جو توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ بچپن سے حدیث یاد ہے، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آج لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں 3 سال سے بھائی کی شکل نہیں دیکھی، 5 سال سے چچے کے گھر پہ نہیں گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہمیں جڑنے اور جوڑنے کی توفیق دے۔ اللہ رحمی رشتوں کے بارے میں کہتا ہے ڈرو اللہ سے۔ ہاں، رحمی رشتوں میں تقدس بھی ہے نا، محرم رشتے تقدس ہے نا۔ یاد رکھیے جب نکاح ہوتا ہے کچھ اور تقدس والے رشتے آ جاتے ہیں، جیسے کہ بیٹا اور ماں نکاح حرام ہے، اسی طرح داماد اور ساس نکاح حرام ہے، باپ اور بیٹی تقدس سے نکاح حرام ہے، اسی طرح سسر اور بہو
نکاح حرام ہے۔ نکاح کے نتیجے میں شوہر بیوی ہو جاتے حلال، کچھ اور رشتے بن جاتے جو ہو جاتے حرام، وہاں تقدس آئے گا، ادب آئے گا، خدمت آئے گی، جو ہے وہ نرمی آئے گی، اخلاقی رویے آئیں گے۔ یہ سارا کچھ ذہن میں رکھیں، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر رقیب نگہبان ہے۔ اللہ شوہر کو بھی دیکھ رہا ہے، بیوی کو بھی دیکھ رہا ہے، ساس کو بھی دیکھ رہا ہے، سسر کو بھی دیکھ رہا ہے، نن کو بھی دیکھ رہا ہے، بھاوج کو بھی دیکھ رہا ہے، داماد کو بھی دیکھ رہا ہے، اور بہو کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم سب یاد رکھیں گے اللہ میں دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم ہم بہت اچھے، ہمارے گھرانے بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ کا نام لے کر نکاح تو کرتے، اس کے بعد اللہ کو بھول جاتے، تبھی گھرانوں میں تباہی آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو اور مت بدلو ردی مال ان کے عمدہ مال سے۔ یعنی یتیم تمہاری سرپرستی میں آ گیا، کفالت میں آ گیا، اس کا مال ہڑپ کیے چلے جا رہے ہو اور اپنا اس کو کھلا رہے ہو، ہلکا پھلکا اسے دے رہے ہو، اچھا مال ہڑپ کر رہے ہو، مت کرو یہ کام۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، یتیم کا مال ہڑپ کرنا کبیرہ گناہ اور بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں عدل نہیں کر سکو گے، نکاح یعنی نکاح کی صورت میں اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، 2 2 اور 3 3 اور 4 4، یعنی 2 3 4 کی حد تک اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان مرد کو نکاح کی اجازت دی ہے۔ یتیم لڑکیوں کی یہ وضاحت اس صورت میں آئندہ ہم پڑھ لیں گے آخر میں جا کر، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس کی وضاحت فرمائی۔ زمانے جاہلیت میں لوگ یتیم لڑکیوں سے شادی اس لیے کرتے، نہ مہر دینا پڑے گا، نہ کوئی پوچھنے آئے گا، اس کے ساتھ جو چاہو سو کرو۔ ظلم کرو گے تم تو پھر مت کرو نکاح، اندیشہ ہے کہ ظلم پر آ جاؤ گے تو مت کرو یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح، اور نکاح کی خواہش ہے 2 3 4 اللہ نے اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور مزید برآں اللہ نے پابندی لگائی۔ پچھلی امتوں کے اندر کوئی پابندی نہیں، 100 نکاح بھی کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے شریعت محمدی میں آ کر صلی اللہ علیہ وسلم 4 کی پابندی لگائی۔ ویسے ایک بات ذہن میں رہے، قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، یہ کسی صاحب کا تھیسس نہیں ہے PhD کا، جی یہ قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، جب اس پر کلام ہونا تو کلیئرٹی رہے۔ یہ 4 کی میکس تعداد کس نے بتائی؟ اللہ نے۔ یہ 2 3 4 کی اجازت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ دیٹس اٹ۔ ہاں آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو، یا وہ کنیز جو تمہاری ملکیت میں آ جائے۔ پہلی بات اللہ نے اجازت دی، اس کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ ایک خواہش کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، بعض مرتبہ کسی عورت کی طبیعت کے خراب ہونے کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ شوہر دوسرا نکاح کر لے، اس کو بھی پروٹیکشن ملے، شوہر کی بھی خواہش کا معاملہ پورا ہو۔ کبھی جنگی حالات آ جائیں گے، بیوہ عورتیں بھی معاملات ان کے ہوتے ہیں تو بیوہ عورتوں کو پروٹیکشن مل جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت ساری حکمتیں، 2 3 کا میں نے اشارہ کیا، یہ ذہن میں رہی، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن عدل کے ساتھ۔ اور عدل کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری معاملات کے اندر، مادی معاملات کے اندر، نان نفقہ رہائش وغیرہ، اس میں عدل کی بات۔ قلبی معاملہ تو انسان کا بھی غیر اختیاری کیفیت بھی آ جاتی، اس پر پکڑ کا معاملہ نہیں، یہ بات بھی آئندہ ہم پڑھیں گے اسی سورۃ النساء میں انشاءاللہ۔ باقی رہا کنیز کا معاملہ، 5ویں بارے کے آغاز میں عرض کر دیں گے، غلاموں کنیزوں کا معاملہ وقتی نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے، ورنہ تو نکاح کا راستہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس بات کے قریب ہے کہ تم جھک ہی نہ پڑو۔ اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو عدل کی شرط کے ساتھ دی ہے، تاکہ تم ایسا نہیں کہ ایک کی طرف اتنے مائل ہو جاؤ کہ دوسری بیچاری لگے اس کا شوہر ہے ہی نہیں۔ البتہ یاد رہے، ہمارے معاشرے میں لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں نا دوسرے تیسرے نکاح کے بارے میں، یا بیواؤں سے نکاح کے بارے میں، ادروائز ارے جی اسلام نے عدل کی تعلیم دی، عدل کی تعلیم دی۔ واہ، تمہیں بڑا اسلام معلوم ہے۔ عدل تو بچوں میں بھی کرنا ہے بھائی، عدل تو اپنے امپلائیز میں بھی کرنا ہے، ہاں عدل تو معاشرے کے اور معاملات میں بھی کرنا ہے۔ صرف دوسرے نکاح کے حوالے سے تمہیں عدل یاد آتا ہے، یہ دل کا چور ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے 1 سے زیادہ نکاح کیے، اللہ نے اجازت دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نکاح ثانی وغیرہ کے حوالے سے اگر کوئی الزام، معاذ اللہ اپنے ایمان کی خیر منائے، انگلیاں اٹھا رہے اپنے ایمان کی خیر منائے، لیکن ہاں عدل کی شرط کے ساتھ اجازت دی گئی ہے، اور اس کی بہت ساری حکمتیں۔ اگلی بات، عورتوں کا بہت بڑا حق وہ مہر کا ادا کیا جانا، اس کا حکم فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ ہاں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اگر وہ خوشی خوشی
تمہیں چھوڑ دیں اس میں سے کچھ تو اسے مزیدار خوشگوار سمجھ کر کھا سکتے ہو تم۔ پہلی بات تو یہ کہ مہر ادا کرنا شوہر کے ذمے ہے، یہ شوہر کے ذمے قرض ہے، عورت کا حق ہے، مناسب دینا چاہیے جو سہولت کے ساتھ ہو۔ ہم فضولیات کے اوپر، بیجا رسومات کے اوپر لاکھوں لگا دیتے، مہر ایسا دیتے ہیں کہ کبھی بیوی بھی کہے گی بھائی تو بڑا غریب ہے، میں اپنے پاس سے تجھے 10,000 روپے دے دیتی ہوں۔ یہ تو ظلم نہ کرو نا بھائی، مناسب حال طے کرو، فضولیات کو چھوڑو، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ عورت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا دین بتاتا ہے۔ اور حدیث میں آیا مسند احمد کی روایت، جس نے مہر طے کیا اور ادا کرنے کا ارادہ نہیں تو قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت میں پیش ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ وہ خرچ ہے جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث بتاتی ہے ادا کرنا چاہیے۔ ہاں عورت چاہے تو معاف کر سکتی ہے، چاہے تو جبرن اس سے معاف کرانا جائز نہیں ہے، عورت اپنی خوشی سے معاف کرتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تم اسے مزیدار خوشگوار سمجھ کر کھا سکتے ہو، اس سے استفادہ کر سکتے ہو۔ اب یتیم بچوں کے مال کے حوالے سے اہم بات، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور مت دو بے عقل یعنی یتیم بچوں کو ان کے مال جو تمہارے مال جو اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنائے ہیں، اور انہیں اس سے کھلاتے اور پہناتے رہو۔ تمہارے پاس یتیم آ گیا، تمہاری کفالت میں آ گیا، اس کے مال کی حفاظت کرو۔ مال ایک ضرورت ہے، حلال پر ملے اچھی بات ہے، ضرورت ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ظاہر کے اسباب کے تحت، تو اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ جب تک وہ کم عقل ہیں ان کے حوالے نہ کرو، ان کو کھلاتے رہو، پلاتے رہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے معقول اور بھلی بات کہو، اچھے انداز سے ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر کون سا ہے؟ جہاں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں ساتھ ہوں گے۔ کیسے ساتھ ہوں گے؟ بھائی یہ میرا ہاتھ ہے، صحابہ نے ادب سکھایا، وہ حضور کا ہاتھ تھا مبارک، حضور نے اپنے مبارک ہاتھ کی 2 مبارک انگلیاں ملا کر فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ساتھ ہوں گے۔ آگے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ شعور کی عمر آ گئی، بلوغت کی عمر آ گئی، نکاح کی عمر آ گئی، تب تک ان کو تم آزماتے رہو۔ آزمانے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی کچھ پرچیزنگ کروا کر دیکھو، کچھ سودا منگوا کر دیکھو چیک کرو ان کو کوئی بیوقوف تو نہیں بنا رہا، معاملات کی سمجھ ان کو آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ یہ اگر سمجھ بوجھ نظر آئے تو اب کیا ہے؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر ان میں کچھ صلاحیت پاؤ، حسن معاملہ پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کا مال نہ کھاؤ ضرورت سے زیادہ اور جلدی جلدی اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، چھوٹے تو مال ہڑپ کیے چلے جاؤ، نہ نہ نہ، ضرورت ان پر تم ان کی ضروریات پہ خرچ کرو ان کے مال میں سے، مگر جلدی جلدی کھا جاؤ، غلط بات۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو غنی ہو وہ یتیم کے مال سے بچتا رہے۔ اللہ نے تمہیں سہولت دی ہے، مال دیا ہے، تو کوشش کرو کہ تم اپنے ہی مال میں سے اس کو کھلاؤ اور اس کے مال کو ٹچ نہ کرو۔ لیکن وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہو، حاجت مند ہو، وہ معروف طریقے پر کھا سکتا ہے۔ اب بیچارہ غریب آدمی، اس کی کفالت میں یتیم آگے جس کا مال اس کے باپ نے چھوڑا ہے تو استعمال کر سکتے ہو، تم خود غریب ہو، اس کی کفالت تو کرنی، استفادہ کر سکتے ہو۔ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، بس وہ بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر کھائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو ان پر گواہ کر لو، گواہ بنا لو تاکہ مستقبل میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو معاملے کو سلجھانا اس گواہی کی بنیاد پر آسان ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین نے اور رشتہ داروں نے چھوڑا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا والدین نے اور رشتہ داروں نے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ۔ نصیبًا مفروضا، یہ حصہ تو فرض کیا ہوا ہے، یعنی مقرر کیا گیا ہے۔ یہ وراثت کی طرف اشارہ، بعد میں احکامات بھی آئیں گے، مرد کا بھی حصہ ہے، عورت کا بھی حصہ، اور یہ فرض قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، وراثت کی تقسیم کے وقت، رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے بھلی بات کہو۔ ایسے لوگ جن کا وراثت میں حصہ نہیں مگر تمہارے رشتہ دار یتیم محتاج آ جائیں تو جو بالغ ورثہ ہیں، نابالغ کے مال میں سے نہیں، بالغ ورثہ اپنے حصے میں سے دے سکتے ہیں، یہ اخلاق کی تعلیم ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔
اب یتیموں کے بارے میں اپیل کی جا رہی، بڑے پیارے انداز سے اپیلنگ انداز، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور اولاد تو انہیں ان کی فکر ہو۔ مراد ہے کہ تم مر جاؤ، تمہارے پیچھے بچے یتیم تمہارے ہو جائے، تم کیا چاہو گے؟ کوئی شفقت کرے؟ تو آج کوئی تمہارے سامنے یتیم ہو کر آگے، تم شفقت کا معاملہ کرو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور چاہیے کہ صحیح بات کریں، اچھا سلوک کریں۔ اب ہلا دینے والا مقام، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ کچھ نہیں بس اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ بدترین معاملہ کہ یتیم کا مال ہڑپ کیا جائے، وراثت پہ سے ہڑپ کیا جاتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ حدیث میں آیا کہ بدترین گھر وہ ہے مسلمانوں کا جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو، اللہ اس سے بچائے اور یتیموں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔